کافی عرصے سے میری ایک خواہش تھی کہ جنائز سے متعلقہ مسائل پر خطبات جمعہ کا آغاز کروں، پڑھاؤں، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم باب ہے ہر مسلمان کی زندگی میں، چونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت کا سلسلہ ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاندانی نظام انسانوں کو دیا ہے۔ اس اعتبار سے بندہ بیمار ہوتا ہے، کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح وفات سے متعلقہ شرعی کیا احکامات ہیں، بندہ بیمار ہے، بیماری میں اسے کیا کرنا چاہیے، بیماریوں کی کتنی اقسام ہیں، کیا سلسلے ہیں، اسی طرح بیماریوں میں موجودہ دور میں کئی ایسے نئے مسائل ہیں جو پہلے نہیں تھے، تو اس میں کیا اجتہادی اور فقہی آراء ہیں، اور انسان فوت ہو جائے، قریب الموت ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، فوت ہو گیا ہے تو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کو غسل، کفن، جنازہ، دفن، پھر اس کے بعد تعزیت، یہ ساری چیزیں اسی جنائز کے مسائل سے متعلقہ ہیں۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میرے دل میں یہ ارادہ پختہ ہوا، اور محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ سے قبل ہمیں کچھ وقت مل رہا ہے، تو کوشش کریں گے کہ چند خطبات جمعہ میں ہم اس کو سمیٹیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ تھوڑا دراز ہو جائے۔ اگر درمیان میں کوئی سیزنل موضوعات آئے تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر جو موضوعات رہ جائیں گے انشاءاللہ ان سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے، چونکہ عموماً انسانوں میں طبعی طور پر ترتیب اس طرح کی ہوتی ہے کہ لوگ، ویسے تو موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے اور کوئی سبب بھی معین نہیں ہے کہ ہر بندہ بیمار ہوگا تو فوت ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اچانک کے حادثات ہو جاتے ہیں اور لوگ وفات پا جاتے ہیں، لیکن عموماً ایک سلسلہ ہے کہ بندہ پیدا ہوا، انسان بڑا ہوا، بڑھاپے میں پہنچا یا جوانی میں بھی رہا، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کی وفات کا سبب کوئی نہ کوئی بیماری بن جاتی ہے۔ تو بیماریوں سے متعلق احکامات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آج کی نشست میں ہم صرف اتنی سی بات کریں گے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ایک مومن مسلمان کے لیے ان کا کیا درجہ ہے۔ کیا یہ محض ایک تکلیف ہے جس سے انسان گزرتا ہے، یا اس تکلیف کے ساتھ انسان کو کوئی فائدہ بھی ہے نیکی کے اعتبار سے، خیر کے اعتبار سے؟ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ انسان بیمار ہو تو بس وہ بیمار ہوا ہے اور وہ شدید تکلیف کا سامنا کر رہا ہے، مسلمان ہے تو وہ شدید تکلیف ہے اس کو اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری میں انسان کے لیے فائدے رکھے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ انسان ان بیماریوں کو بھی اس طرح گزارے، ان کا سامنا بھی ویسے کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بیماری کو فیس کرنا، اس کا بھی شریعت میں ایک طریقہ کار ہے، یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ بیماری آئی ہے اور چلی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو فیس کرنے کے لیے بھی مختلف حدود و قیود مقرر کی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
کوئی بھی تکلیف ہے نا انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے وہ مفید ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بسا اوقات مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہم اسے اپنے اوپر ایک عجیب قسم کا بوجھ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف اللہ تعالیٰ نے میرے جو برداشت کی قوت تھی اس سے زیادہ ہی ڈال دی ہے، اور ہماری زبان پہ بہت جلد شکوے رونما ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، زبان سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ایک ارادے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن کمثل خامۃ الزرع، یہ جو مومن آدمی ہے نا اس کی مثال پتلے پتلے تنوں والے کھیتی کی طرح ہے۔ یہ گھاس کی طرح کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں نا، مثلا گندم لے لیں، آج کل سیزن بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ جس طرح گندم اور اس طرح کی کھیتیاں ہیں جن کے تنے پتلے ہوتے ہیں، زیادہ وزن نہیں سہار سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کھیتی اور ایسے چھوٹے چھوٹے کمزور تنوں والے پودوں کی طرح ایک مومن کی مثال ہے، جیسے وہ چھوٹے اس طرح کے پودے ہوتے ہیں، اور جب ان پہ بہار آتی ہے تو ان پہ پتے لگتے ہیں، جب بہار آتی ہے پتے لگتے ہیں تو پھر ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ ہوائیں ان پتوں کو اور اس پودے کو گرا دیتی ہیں، وہ جھک جاتا ہے۔ اب بہار آئی نا انسان کے اوپر بھی کبھی کبھی یہ مال کی بہار آتی ہے، صحت کی بہار آتی ہے، مثلا ایک آدمی لڑکپن سے جوانی میں پہنچا تو یہ اس کی صحت کی ایک بہار ہے، انسان کا کاروبار مستحکم ہو گیا تو پیسہ آ گیا، یہ اس کے اوپر مال کی بہار ہے۔ جس طرح ایک پودے پہ بہار آتی ہے پھر اس ہرا بھرا ہو جاتا ہے، جب وہ ہرا بھرا ہوتا ہے تو اس کی ٹہنیوں پہ وہ پتے لگتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے۔ اب جتنا اس پہ وزن بنتا ہے وہ جھکتا ہے، جب انسان پہ بہار آ جائے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب تو مال آ گیا ہے یا طاقت آ گئی ہے، اب میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، نہیں، اسے اپنی اس اوقات اور حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ نے مجھ پر بہار دی ہے۔ فرمایا کہ جب پتوں کا وزن بنتا ہے تو وہ تنے جھک جاتے ہیں، اسی طرح ایک مومن کے اوپر بھی جب تکلیفیں آتی ہیں تو وہ جھک جاتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ جھک جاتا ہے، وہ صحیح کھڑا نہیں رہ پاتا۔ کبھی کبھی سخت آندھیاں چلتی ہیں وہ بالکل گر جاتا ہے، پھر جب نارمل ہوا چلتی ہے اس ہوا سے اس کو سہارا ملتا ہے تو وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کبھی تیز بارش ہو، تیز ہوائیں ہوں تو ہم دیکھتے ہیں وہ سارے پودے جھکے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ گرے ہوتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں دھوپ نکلتی ہے، معتدل ہوا جب چلتی ہے، سکون میں آتے ہیں، وہی پودے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن کے اوپر بھی اسی طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں جو اس کو جھکا دیتی ہیں، گرا دیتی ہیں، بسا اوقات چارپائی پہ لگا دیتی ہیں، انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ تکلیفیں اسے جو ہے وہ بالکل ایک جگہ پہ روک کے رکھ دیتی ہیں، پھر موسم صحیح ہوتا ہے، اچھی ہوائیں چلتی ہیں، معتدل ہوائیں چلتی ہیں، وہ بھی اپنی اعتدال کی حالت میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو
انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو یہ بھی انسان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور پھر وہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑی پیاری ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے۔ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے، بیماری آپ کے لیے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا باعث بھی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے اور بڑا شدید ہے۔ پھر میں نے جب اپنا ہاتھ آپ کی پیشانی مبارک پہ لگایا تو بخار کی شدت اتنی تھی کہ انتہائی گرم جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کی وجہ سے ہوا پڑا تھا۔ ایک روایت کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاف لپیٹا ہوا تھا اور بخار جو ہے وہ لحاف سے بھی حرارت اس کی باہر آ رہی تھی۔ آپ کو شدت بخار کی ہوتی ہے نا، آپ نے لحاف کمبل رضائی کو لپیٹی ہوتی ہے، لیکن آپ وہ اتنی بخار کی شدت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اس بستر سے بھی باہر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے، یہ اتنا شدید بخار آپ کو کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء پہ جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں نا، یا بخار یا دکھ آتے ہیں، یہ ڈبل آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اجر بھی ڈبل دیتا ہے۔ ایک عام مومن آدمی پہ جب تکلیف آتی ہے تو اسے بھی اجر ملتا ہے، ہمیں چونکہ ہر چیز کا دوہرا اجر مل رہا ہے اس لیے بخار کی شدت بھی دوہری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ یاد رکھو ما من مسلم یصیبہ اذی، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے الا حاطت عنہ خطایاہ کما حاط ورق الشجر، اس انسان سے اس کے گناہ اور خطائیں اس طرح گرتی ہیں جس طرح ایک درخت کے اوپر خزاں آتی ہے تو اس کے پتے نیچے گر جاتے ہیں۔ اب درخت پہ خزاں آتی ہے تو بظاہر تو اس کے اندر بدصورتی نمایاں ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، پتے پیلے پڑ جاتے ہیں، گر جاتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے درختوں پر رحمت ہے۔ اگر یہ اگلے پتے نہ گریں، نئے پتے لگتے رہیں تو بہت جلد وہ درخت جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہواؤں کے ساتھ بھی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں گی، اس کی ٹہنیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کئی سدا بہار قسم کے جو درخت ہوتے ہیں جن کے پتے گرتے نہیں ہیں زیادہ، ان کا جب ٹہنیوں پہ وزن بنتا ہے تو وہ ٹہنیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جن درختوں پہ خزاں آتی ہے ان کے پتے گر جاتے ہیں لیکن ان کی بقا باقی رہتی ہے، اگلی بہار پہ وہ اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ وہ پتے اگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن آدمی کے اوپر بھی جب کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اس کے گناہ بھی اس کے جسم سے اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح ایک درخت کے ساتھ سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو شکوہ کس بات کا؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے گناہ تو ہیں، اس میں تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ ہمارے گناہ نہیں، گناہ تو ہمارے اتنے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی بیماریاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں تو ان کا کفارہ شاید نہ بن سکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح اس بندے کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے اس کے اوپر سے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، بہت ساری چیزیں گنوائیں، کسی بندے کو کوئی رنج، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی کسی بھی قسم کی مصیبت کسی بھی مسلمان کو جب آتی ہے حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ ایک مسلمان آدمی اگر رستے میں جا رہا ہے اور اسے ایک کانٹا بھی چبھ گیا ہے الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کا کفارہ بنا دیتا، گناہوں کا کفارہ اس تکلیف کو بنا دیتا ہے۔ کانٹا بھی چبھا، اس کانٹے کے چبھنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ اس کے اوپر سے جھاڑے ہیں۔
کوئی تکلیف آئی، اس تکلیف کے آنے سے بھی اس کے گناہ جڑے ہیں، کوئی بیماری آئی، اس بیماری کے آنے سے بھی گناہ جڑے ہیں۔ یہ بخار ہوا، کوئی چھوٹی بیماری، کوئی بڑی بیماری، کوئی کسی بھی قسم کا رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف، بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا رہتا ہے، گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ اب اسی معنی اور مفہوم کی جامع ترمذی میں ایک حدیث بھی ہے، وہ کہ اس کے اندر کچھ ضعف ہے، وہ اس مفہوم کو پورا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی پریشانی بندے پر آتی ہے، وہ اس کے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں اس کے گناہوں کا کفارہ اور بدلہ دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی برابر کر دوں اس کا حساب، تو اللہ تعالیٰ اس پہ تکلیفیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر غصے اور غضب کا شکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کسی بندے پر، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پیچھے ذخیرہ کر کے رکھتے جاتے ہیں، اس کے گناہوں کا دنیا میں کفارہ کوئی بھی نہیں بناتے کہ اس کو میں قیامت والے دن سزا دوں گا۔ اگر دنیا میں اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے، تو یہ تو میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر کا مقام ہے کہ یا اللہ تو نے کم از کم دنیا سے تو میرے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ختم کیا ہے، ہلکا کیا، کچھ تو ہلکا ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ، اسلاف کو دیکھیں، صحابہ کو سب سے زیادہ پریشانی کس بات کی ہوتی تھی؟ صحابہ کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہوتی تھی کہ کسی طرح ہمارے گناہ جو ہے یہ دنیا میں ہی برابر ہو جائیں، آخرت میں کہیں اللہ تعالیٰ نہ پوچھ لے۔ آپ دیکھیں نا ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا گناہ ہوتا ہے، گناہ تو ہر کسی سے ہوتا ہے، ہمیں سب سے بڑا اطمینان کس بات کا ہوتا ہے یا خوشی یا ہم کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہمارا یہ گناہ چھپا رہے، کہ دنیا میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گناہوں کا دنیا میں ستر پوشی کرے، یہ ستر پوشی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ آپ سوچیں نا کہ ہم میں سے ہر کسی کے گناہ دوسروں کے سامنے ہوتے تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری، ایک دوسرے کے دل میں ہمارا ادب و احترام کتنا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن اگر اسلامی حکومت بھی ہوتی اور ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا کہ جس کی سزائیں حدود مقرر ہیں، ظاہر بات ہے ہم پھر بھی چھپاتے ہیں، انسان کی فطرت ہے چھپانا کی سزا، حالانکہ دنیا کی سزا ہے چاہے جتنی بھی ہے آخر عارضی سزا ہے۔ صحابہ کی کیا حالت ہوتی تھی، وہ صحابی رسول آ گئے، لوگوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، مجھے بتلائیں نہیں، یہاں پہ قاضی موجود ہو، میرے اندر اتنی جرأت اور ہمت ہے کہ میں اٹھ کے آپ ساروں کے سامنے کہوں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، مجھ پر حد جاری کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوا تھا کہ جن گناہوں کی حدیں مقرر ہیں، اگر اس گناہ کی حد ایک بندے پہ جاری ہو جائے تو یہ دنیا میں اس کا بدلہ ہو گیا ہے، اب آخرت میں اس کی سزا سے بچ گیا بندہ، آخرت میں بندہ اس کی سزا سے بچ گیا ہے۔ اب اس صحابی سے گناہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے سب صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کیجیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی تو بیٹھ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو بیٹھ جا۔ اس نے کہا میں نے نماز پڑھی ہے لیکن مجھ سے گناہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ان گناہوں میں نہیں ہے جو نماز کے پڑھنے سے ان کے کفارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں تو بیٹھ جا۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے جو گناہ ہوا ہے وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، اگر چین دیتا مجھے تو میں گھر میں بیٹھا رہتا، میں یہ سارے لوگوں کے سامنے کیوں کھڑا ہوتا، لیکن یہ گناہ مجھے چین نہیں لینے دے رہا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اٹھو بھائی دیکھو سونگو، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی کہ کہیں اس وجہ سے حواس مختل ہوں اور اس وجہ سے کوئی بہکی باتیں کر رہے۔ انہوں نے سونگا اللہ کے رسول نہیں، شراب کی بو تو نہیں آ رہی، اچھا دیکھو کہیں یہ مجنون تو نہیں ہو گیا، کہیں دماغی طور پر اس کی دماغی توازن تو نہیں بگڑ گیا، اللہ کے رسول نہیں، باقی سارے معاملات اس کے ٹھیک ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری باتیں شرعی جو احکامات تھے وہ پورے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور اس پہ جا کے حد جاری کر دو۔ اور بعد میں پھر وہ ایک عورت کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر وہ بعض لوگوں نے باتیں بھی کی کہ بھئی یہ تو وہ خون کے چھینٹے پڑے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نجس قسم کا خون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیا کہ ایسی باتیں نہ کرو۔ کیوں؟ اس نے توبہ کی ہے، دنیا میں ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس مدینہ کے کوئی 70 قسم کے بڑے بڑے گناہ گاروں پر تقسیم کی جائے تو ان کی توبہ کو بھی یہ کافی ہو جائے۔
اسلاف ہماروں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح دنیا میں اگر ان گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر سے اترتا ہے تو اتر جائے، آخرت میں ہم اس کی حساب دینے جو کہ نہیں ہے، آخرت میں ہم اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب دے دے ایک ایک چیز کو کلیئر کرے، کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ تمہارے گناہوں کو تمہارے جسم سے اس طرح جھاڑتی ہیں جس طرح ایک خزاں رسیدہ درخت سے پتے گرتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة۔ ایک مسلمان آدمی کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا، ایک مسلمان آدمی کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے یا اس سے اوپر کی کوئی تکلیف ہو، سب سے کم تکلیف کانٹا چبھنے کی ہے نا، ایک کانٹا چبھے یا اس کے اوپر کی جتنی بھی تکلیفیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کے بدلے ایک گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بھی بلند کرتا ہے ایک مسلمان آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بھی بلند ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ جزا فضا نہ کرے، شکوے نہ کرے، شکایتیں نہ لگائے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ جب ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ سنن نبی داؤد میں ایک اور بڑی زبردست حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعمله۔ ایک آدمی کو نا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک منزل مقرر کی ہے کہ میرے اس بندے نے فلاں درجے تک پہنچنا، ایک اللہ تعالیٰ نے منزل مقرر کی ہے نا کہ میرا یہ بندہ اس لائق ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بندہ اس درجے تک پہنچے، اتنا اعلیٰ درجے تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے وہ منزل مقرر کی ہے، لیکن اب بندہ کیا ہے کہ بندہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے نیچے رہ جاتا ہے، اس درجے تک پہنچ نہیں پاتا۔ یہ حدیث بڑے غور سے سنیے، یہ میرے خیال میں ہماری حالت کی بڑی اچھی طرح عکاسی کر رہی ہے۔ ہمارے اوپر تو پوری کی پوری فٹ بیٹھتی ہے، ہماری بدعملیاں ایسی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اوپر کے درجوں پر آئیں، ہماری بدعملیاں ایسی ہیں کہ ہم اوپر جا نہیں رہے، ہمارے درجات نیچے کے نیچے ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک منزل مقرر کی ہوئی ہے کہ میرا بندہ وہاں پہ پہنچے، لیکن بندہ جو ہے وہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے نیچے کھڑا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پہنچانا ہے تو کیسے پہنچائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ ثم صبرہ علی ذلک حتی یبلغہ المنزلہ التی سبقت لہ من اللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو، اب وہ اوپر تو پہنچانا ہے، اس کے جسم میں کوئی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اسے کسی مالی پریشانی کے اندر مبتلا کرتا ہے، یا اس کی اولاد میں کوئی تکلیف ڈال کے اولاد کی وجہ سے اس کو آزماتا ہے، مبتلا کرتا ہے کسی پریشانی میں، بندہ پھر ان پریشانیوں کے اوپر صبر کرتا ہے، اتنا صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے اس نیچے درجے سے اٹھا کے اوپر والے درجے پہ لے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کسی اونچے درجے پر لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن میری بدعملیاں ایسی ہیں کہ وہ مجھے اوپر جانے نہیں دے رہی۔ تو اگر مجھ پر کوئی جسمانی تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بخار آتا ہے، اور بیماریاں ہیں، یا میرے اولاد کے معاملے میں کوئی پریشانیوں کا شکار ہوں، مبتلا ہوں، یا مجھے مالی مشکلات کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اوپر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک پریشانی کے اندر مبتلا کر کے مجھے صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم اس پہ صبر کرو، جزا و فضا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی شکایتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے شکوے نہ کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں، خوف آتا ہے۔ ترنول میں جب ہوتا تھا، وہاں پہ ایک آدمی تھا، وہ اکثر آتا تھا خود جمعے والے دن، پیچھے مارکیٹیں ہیں، وہاں پہ وہ ایز اے مکینک کام کرتا تھا۔ اکثر وہ آتا تھا بیچارہ، بڑا اچھا تھا، کبھی اکثر اس کی پاس خوشبو ہوتی تھی، وہ جمعے والے دن آتا تھا، خوشبو بھی لگاتا تھا، کئی بڑے اچھی کوالٹیز تھی۔ کبھی کبھی نا وہ پھر بیٹھ جاتا، جمعے میں جلدی آ گیا یا جمعے کے بعد بیٹھ گیا، اب شناسائی ہو گئی تو بیٹھ جاتے تھے۔
حالات وغیرہ پہ نا وہ اپنا تبصرہ کرتا تھا کہ ایسے ہو گیا ہے شیخ صاحب، ایسے ہے تو دعا کر دیں، دعا کرواتا تھا۔ اب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بھی اور باقی جتنے لوگ بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ کل ایک ہمارے قاری صاحب نے بھی میسج دیا، جمعے میں آپ احباب سے دعا کروائیے گا، ان کی زوجہ اور والدہ دونوں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ اب وہ حالات کا نا اصل میں ایک انسانی فطرت بھی ہے، یہ ہماری ایک سائیکالوجی ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کر کے نا خود کو بڑا ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ہر بندے کی ایک ہوتی ہے کہ وہ اپنی پریشانیاں ان کا تذکرہ کرتا ہے شکایتی قسم کے انداز میں، اس سے ایک اپنی روح کو تسکین ملتی ہے۔ یا دوسرے لوگوں کی نظر میں آپ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر لینا تو پھر وہ اس سے آپ کو بڑی تسکین ملتی ہے۔ یہ ایک سائیکالوجی ہے۔ تو وہ اس طرح کی بات ہوتی تھی، اب معاملہ ہو گیا، وہاں سے میں ادھر آ گیا، کئی سال درمیان میں گزر گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ہوئی، چونکہ اب پھر میں یہاں سے وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کی دکانیں ہیں تو جاتا تو ہوں کبھی کبھی۔ ملاقات ہو گئی تو اس بندے نے بات کی تو ایسے ہی میں نے پوچھ لیا کہ سنائیں کیسی ہے طبیعت، حالات کیسے ہیں، جیسے روٹین وائز ہوتا ہے بندے کا۔ تو وہ کہتا ہے جی بس صحت ٹھیک ہے، حالات بس ویسے ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی سمجھیں کہ اوپر کی نوعیت کے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان، کہتے ہیں کچھ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ اب مولویوں کے پاس کیا ہوتا ہے، مثلا کوئی بندہ مولوی کے پاس آیا، میرے پاس آیا آپ نے حالات کا، تو میرے پاس ظاہر بات ہے پیسے تو ہیں نہیں جو میں آپ کو دوں گا، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ دعا کریں، آپ فلاں ذکر کیا کریں۔ کچھ اذکار بھی ہوتے ہیں متعلقہ نوعیتوں کے، تو میں پہلے بھی اسے یہی کہتا تھا یار آپ فلاں اذکار کیا کرو، صبح شام کے اذکار کیا کرو، فلاں جو صبح مسنون اذکار بتاتا تھا۔ تو میں نے پھر وہ مولویوں والی حرکت کی، جیسے ہی میں بولنے لگا کہ یار آپ اذکار تو اللہ معاف کرے، وہ کہتا ہے قاری صاحب مجھے آپ نے اذکار نہیں بتانا، میں نے بڑے اذکار کر لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں مایوسی کا یہ جو درجہ ہے نا، یہ انسان کے ایمان کو بھی مشکوک کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کے کتنے اذکار کر لیے ہوں گے، کتنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہوگی، یعنی یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرے، یہ مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی ظلم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلام نہیں ہے، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس نے تو اپنی رحمت کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت علی غضبی، رحمتی سبقت علی غضبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت میرے غصے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے، وسیع ہے، اور ساری چیزیں تھوڑی ہیں، رحمت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی چیز کو جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ان کو تقسیم نہیں کیا کہ میں نے اپنی مغفرت کو یا فلاں چیز کو میں نے تقسیم کیا اتنی زیادہ ہو گئی، لیکن صحیح مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، اتنی وسیع رحمت ہے۔ انسان ڈیوائیڈ کن چیزوں کو، بہت بڑی چیز کو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو رب ہے، وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت وسیع رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں، فرمایا کہ ایک حصہ صرف میں نے دنیا میں بھیجا، 99 تو میرے پاس موجود ہے۔ یہ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ رشتہ دار، یہ ساری چیزیں، یہ ایک حصے میں سے کرتے ہیں۔ فرمایا 99 میرے پاس ہے، میری رحمت سے تم پھر کیوں مایوس ہو؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ان چیزوں کے اندر مایوسی کے معاملے میں کیا فرمایا، مایوسی کفر ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گیا وہ کافر ہو گیا۔ کلمہ صبح شام پڑھتا رہے، وہ کہتا ہے کہ رب کچھ نہیں کرتا میرے بارے میں، رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا، وہ بندہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت اتنی ہے، پھر بھی میری رحمت سے بندہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ کتنی آپ پہ تکلیفیں آ گئی، سیدنا ایوب علیہ السلام سے بھی زیادہ آ گئی ہیں۔ کیا آپ بالکل بستر پہ لگ گئے، سالوں کے حساب سے اٹھ ہی نہیں پائے؟ آپ کی بیویاں آپ کو چھوڑ گئیں، آپ کے گھر ختم ہو گئے، آپ کسی جھونپڑے میں پڑے ہیں، آپ کے تجارت کاروبار بنے بنائے لاکھوں اربوں کے کاروبار جو ہے وہ بالکل نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، آپ کے جو خدمت گزار تھے وہ چلے گئے، آپ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، آپ کی تکلیف روز 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 بڑھ رہی ہے۔
پھر بھی سیدنا ایوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں، تیری رحمت پر مجھے بڑی امید ہے، تو میرا سہارا بنے گا، تیرے علاوہ کون ہے جو ہماری تکلیفوں کو دور کر سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے کا بسا اوقات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی اوپر والے درجے پہ اس کو پہنچاؤں، لیکن بندے کی بدعملیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ نیچے رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں میں مبتلا کر کے پھر اوپر اٹھا دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی ہے، یہ صحیح بخاری میں، یہ بڑا زبردست واقعہ، شاید پہلے بھی میں نے کبھی بیان کیا ہے۔ آپ کو کبھی کبھی آپ کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے شکوے کا، ناشکری کا، بے صبری کا، وہ کلمہ آپ کو لے بیٹھتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک اعرابی دیہاتی آدمی تھا، تو اس کے پاس گئے، بزرگ بندہ تھا، اس کے پاس وہ بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا تھا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے اس کی عیادت کرتے تھے، اس کو تسلی دیتے تھے۔ اب عیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، تعزیت اور عیادت کا مطلب کیا ہے گا؟ وہاں جا کے اگلے بندے کو تسلی دیتے ہیں، بیمار ہے تو بھئی اللہ تعالیٰ تیری بیماری کو ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے، تاکہ اس کو تسلی سی ہو جائے۔ کوئی فوت ہو گیا تو اس کو تعزیت یہ کرتے ہیں نا، جا کے پھر تسلی دیں گے، یار یہ دنیا فانی ہے، ساروں نے جانا ہے، وہ چلا گیا، ہم نے بھی جانا ہے، آپ صبر کرو۔ تو آپ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب بھی کسی بیمار کی عیادت کو جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، یہ دعا یاد کر لیں، یہ دعائیں پڑھنے والی ہوتی ہیں۔ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری تمہارے گناہوں کو پاک کرے گی، یہ تمہارے گناہوں کو پاک کرنے والی ہے بیماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق اس بابا جی کو بھی یہی کہا کہ لا باس طہور انشاءاللہ۔ وہ بندہ بخار کے اندر تھا، بخار بڑا سخت تھا، وہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، بل ہی الحمہ، آپ کہتے ہیں لا باس طہور، ہرگز نہیں، یہ تو بخار ہے، تفور علی شیخ کبیر، جس نے اپنی لپیٹ میں ایک بوڑھے بابے کو لے لیا ہے، تزیرہ القبور، یہ اسے قبروں کی زیارت کرا کے چھوڑے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ بھی اعتماد نہیں آ رہا، آپ کے جملوں پہ اعتماد نہیں آ رہا، آپ کو یہ کافی نہیں لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کے بدلے میں گناہوں کی معافی کا پروانہ ملے گا۔ کہہ رہا ہے یہ بخار تو ہے، ایک بابے کو چمٹ گیا ہے جو اسے قبروں تک لے کے جا کے چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی مایوسی دیکھی تو آپ نے فرمایا فنعم اذن، بابا پھر اگر ایسی بات ہے نا، تیرا عقیدہ اللہ پر ایسا ہے تو پھر یہ قبروں پہ لے کے جائے کے چھوڑے گا۔ فتح الباری میں حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں پھر ایک روایت نقل کی ہے کہ اگلے دن بابا پھر قبر میں ہی تھا، اگلے دن وہ بابا قبر میں ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ناشکری نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیفیں شاید میرے اوپر میرے بوجھ سہارنے سے اور برداشت کرنے سے زیادہ ڈال دی ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ بیماری سے متعلقہ صبر کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مومن آدمی کی بھی کتنی خوبصورتی ہے، عجبا لامر المؤمن، بڑا عجیب معاملہ ہے اس مومن آدمی کا بھی، اس کو کوئی خوشی ملتی ہے یہ شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر بنا دیتا ہے، اسے کوئی تکلیف ملتی ہے یہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ تکلیف کے اندر آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، حتیٰ کہ کئی دفعہ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں نا، اور یہ آج کل جملے سننے کو ملتے ہیں، کہتے ہیں اتنی بیماری آ گئی جی، اتنی تکلیف، اس سے تو بہتر تھا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لیتا، یہ میری بیماری ہوتے ہیں۔ اصل یہ مسئلے پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کئی بزرگ حضرات لوگوں سے جو چرپائیوں کے سالوں کے حساب سے بیچارے مہینوں کے حساب سے زیادہ دیر تک چڑھ جاتے ہیں نا، آخر تکلیف ہے، بیماری ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں یار اس تکلیف سے تو بہتر تھا میں مر جاتا۔ یہ بھی کلمہ ناشکری ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی صحیح تربیت نہیں ہوتی دینی، آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں صحیح پتا، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، ہمارا رب کیسا ہے۔ یہ بیماری کے متعلق بھی تو رب کی معرفت تو ہو نا، تو وہ کہتے ہیں اس بیماری سے تو بہتر تھا کہ میں مر ہی جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرو کہ مجھے موت آ جائے،
اگر تمہیں زیادہ ہی مسئلہ ہے تو یہ دعا کر لو کہ یا اللہ جہاں تک بہتر ہے میری زندگی مجھے زندہ رکھ، اور جہاں پہ میری زندگی میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے موت دے دے۔ مطلقاً نہ کہو کہ یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ میں ایک حدیث اس دن پڑھ رہا تھا سنن نبی داؤد کی، بڑی عجیب و غریب حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کچھ مشرکوں کی قبر سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء سبقت خیرا، یہ جو مشرک ہیں یہ ایک خیر سے محروم ہو کے پہلے ہی چلے گئے۔ کبھی کبھی اگر آپ زندہ رہ جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں خیر مل جائے، اور آپ نے اپنی موت مانگ لی تو وہ خیر سے محروم ہو جائے۔ اگر وہ مشرک کچھ عرصہ زندہ رہ جاتے، ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرتے تو وہ آپ کی نبوت کو مان لیتے، توحید پر آ جاتے تو ان کے لیے وہ بہتر ہو جاتا، لیکن وہ خیر سے محروم ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کچھ وقت کے بعد گزرے، تو آگے گزرے کچھ قبریں مسلمانوں کی تھی، تو آپ نے فرمایا ہؤلاء ادرکوا خیرا، یہ لوگ ہیں انہوں نے خیر کو پا لیا، خیر کو پایا پھر موت ہوئی ان کی، کہ ایمان کی حالت میں موت ہوئی نا۔ تو کبھی کبھی آپ کی زندگی جتنے لمحے جتنی سانسیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں خیر ہے، اگرچہ آپ تکلیف کے اندر پریشانی کے اندر پڑے ہیں، چرپائی کے اوپر پڑے ہیں، ہلنے جو کے لیے، تب یہ کلمہ ناشکری بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یار موت کی تمنا شروع کر دیتا۔ اور تیسری بات، ایک اہم بات، وہ ہے دواؤں سے متعلق۔ انسان جب بیمار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دوا دارو کا بھی انتظام کرے۔ یہ بھی کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہے کہ وہ دوا بھی نہ کرے۔ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول افلا نتداوی، کیا ہم بیمار ہو جائیں تو دوا نہ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں بھائی، جب بیمار ہو جاؤ دوا لیا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر ساتھ ہی اس کی شفا بھی نازل کی ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس کی شفا نازل نہیں کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ طبیب ڈاکٹر بندہ اس شفا تک پہنچتا نہیں ہے، اس دوا تک پہنچتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے جس میں اس کو شفا ملنے والی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بندہ اس شفا تک نہیں پہنچا، لیکن آپ کوشش ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ اس بیماری سے شفا دواؤں کے متعلقہ انشاءاللہ کچھ احکامات اور پھر مزید اس کے جو ہے نا کچھ احکامات ہم اگلے خطبہ جمعہ میں ڈسکس کریں گے جو بیماریوں سے تعلق سے، اور پھر آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حالات میں بھی اپنی اطاعت اور اپنے احکامات کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں اور مصیبتوں میں بھی اپنے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔